جائے گا اس کو ساتھ ہم ایڈ کرتا جاؤں گا. آواز کلیئر ہے بچے؟ علی اصغر بیٹا آواز کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے بچے. اب بچے ہم سر سید احمد خان کو آج کنکلوڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم جائیں گے مسلم لیگ پر. ٹھیک ہے، اس کی فارمیشن پر، اس کی فارمیشن کی وجوہات کیا تھیں، کس وجہ سے وہ بنی، اور بنیادی طور پر آگے جا کے انہوں نے کیا کیا خدمات فارورڈ کی. سر سید احمد خان کی ایجوکیشنل سروسز کو اگر ہم دیکھیں، انہوں نے چونکہ یہ اسکول آف تھاٹ سے تھے، ان کی سوچ یہ تھی، یہ بنیادی طور پر یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے زوال کی بنیادی وجہ، ان کی ڈکلائن کی بنیادی وجہ، اور اگر وہ اور قوموں سے پیچھے ہو گئے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے وہ جو بنیادی وجہ ہے وہ ایک ہے، اور وہ ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ علم سے دوری. جو نالج ہے نا، کنٹمپرری نالج ہے، اس سے دوری، اس کے دور ہونے کی وجہ سے ہی مسلمان اس بارے میں کمزور ہو گئے ہیں اور اقوام ان پہ غالب آ گئی ہیں. یہ بنیادی طور پر جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اسکول آف تھاٹ تھا. ان کے مخالفین جو تھے یا جو ان سے تھوڑی سی سوچ مختلف رکھتے تھے، وہ بنیادی طور پر تھے دیوبندی اسکول آف تھاٹ. ٹھیک ہے، سر سید احمد خان نے اسی وجہ سے بہت سارے ایسے ماڈرن انسٹیٹیوشنز کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کی. اس طرح کے ماڈرن انسٹیٹیوشن کو اس میں مسلمانوں کو اس جانب راغب یا انکلینیشن ان کی لانے کی کوشش کی، ٹرینڈ ان کا ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، تاکہ یہ لوگ جو کنٹمپرری نالج ہیں، جو ریسنٹ ریلیونٹ نالج ہیں، اس میں بھی اپ گریڈڈ ہو کے اپنا کھویا ہوا مقام جو ہے اس کو دوبارہ حاصل کر سکے. اوکے، اب اس میں جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے سکولز اسٹیبلش کیے. اس سے پہلے بچے میں صرف ایک آپ لوگوں کو سلائڈ ٹچ دے دوں کہ اس سے پہلے جو انہوں نے کام کیا وہ یہ تھا کہ وہ انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان جو غلط فہمیاں تھیں اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے ایسی کتابیں لکھی جس میں انگریزوں کے مذہب عیسائیت اور مسلمانوں کے مذہب اسلام کے متعلق بہت ساری ریلیونٹ باتیں جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کی گئی. ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ آف سکولز جو تھے، انہوں نے سر سید احمد خان نے مختلف مقامات پر سکول بنائے، جس میں مراد آباد میں 1859 اور غازی پور میں 1862. ٹھیک ہے، سائنٹیفک سوسائٹی انہوں نے لانچ کی، اور اس کا بنیادی مقصد ایک تھا، جو سول پرپس تھا سائنٹیفک سوسائٹی کے اسٹیبلشمنٹ کا، وہ تھا کہ اور زبانوں سے، اسپیسیفکلی یورپین زبانوں سے بکس کو یہاں پر کاپی کروایا جائے، اور زبانوں سے بکس کو ترجمہ کیا جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر اپنی زبان میں ورک کرنا ہے تو اس میں کافی ایک ٹائم لگے گا. مسلمان جب اس قابل ہوں گے کہ وہ سوچیں گے، تحقیق کریں گے، اس کے بعد ورک ڈیولپ کریں گے، تو بہت اس ٹائم تک بہت کچھ پاسبل جو ہے، امپاسبل جو ہے وہ پاسبل ہو چکا ہوگا. لہٰذا ہمیں بہترین اس ٹائم اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم جو اس میں کنٹمپرری نالجز ہیں اس کو کاپی کر کے مسلمانوں کو کا اس تک حصول، مسلمانوں کی اس میں ریچ میں لایا جائے، ان کی اپنی زبانوں میں، تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ٹھیک ہے بچے، اب بیٹا اس میں جو نمبر سیکنڈ وہ ہے اسٹیبلشمنٹ آف سائنٹیفک سوسائٹی. اوکے، تو اسی وجہ سے انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی بنائی جس کا بنیادی کام اور زبانوں کا، اس کی بکس جو تھیں سائنس فکشن، نیشن سے ریلیٹڈ، ان کے فیلیور کی وجوہات، ان سے ریلیٹڈ اس کا اردو میں ترجمہ کرنا، اور ترجمہ کر کے ان کو جو ہے عام لوگوں کے لیے اویلیبل کروانا جو تھا وہ شامل تھا. ٹھیک ہے، یہ ایک گڈ اسٹریٹجی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے 1869 میں سر سید احمد خان نے انگلینڈ کا دورہ کیا. 1869 میں سر سید احمد خان نے انگلینڈ کا دورہ کیا، اور 1869 میں انہوں نے وہاں پر جو ان کے ایجوکیشنل سسٹمز تھے اس کو اسٹڈی کیا، ان کے انسٹیٹیوشنل سسٹمز کو اسٹڈی کیا. لیکن اسپیسیفکلی ان کا کنسرن جو تھا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ابھی مسلمز جو ہیں یہ کسی بھی طرح سے سیاست کے لیے ان نہیں ہے، لہٰذا ان کا جو سول مقصد وہاں پر وزٹ کرنے کا تھا وہ بنیادی طور پر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہاں کے ایجوکیشن سسٹم کو اسٹڈی کیا، وہاں کے کوریکولم کو اسٹڈی کیا، کورسز کو اسٹڈی کیا، کس طرح سے وہ اپروچ کرتے ہیں ایجوکیشن، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یورپینز اور خصوصی طور پر برٹشرز کے آگے بڑھنے کی بنیادی وجہ جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے ان کا ایجوکیشن سسٹم، کہ ان کے ایجوکیشن سسٹم میں تحقیق، لاجک
آگے بڑھنے کے لیے سرچ، نئی نئی کھوجیں، ٹھیک ہے، مختلف بیماریوں اور امراض کے مسائل کا حل، ایگریکلچر پروڈکشن زیادہ کرنا، ڈیفنس زیادہ کرنا، نیو ایریاز ڈسکور کرنا، اور بہت سارے ایسی چیزیں جس سے عام عوام کی زندگی میں آسانی آ سکے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو اگر آپ بتاؤں کہ خلافت عثمانیہ کو پریز کیا جاتا ہے، ہم سب اس پہ پراؤڈ ہیں، لیکن آپ یقین کریں میں ایک بک میں پڑھ رہا تھا وائی نیشنز فیل میں، اس میں یہ بتا رہے تھے کہ خلافت عثمانیہ کے لاسٹ ڈیز میں جو ہے ادھر جو ایجوکیشن تھی نا، کیونکہ انہوں نے تقریباً 211 سال پرنٹنگ پریس کو منع کیا تھا، اس پہ فتویٰ اس کے خلاف دیا تھا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر جو ایجوکیشن تھی یعنی لٹریسی ریٹ تھا وہ 3% تھا، جبکہ اسی دوران انگلینڈ میں فیمیل لٹریسی ریٹ 42% تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ہم نے صرف ایک پرنٹنگ پریس کے خلاف فتویٰ دیا، اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی، تو اس سے ہمیں کتنا شدید نقصان ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتی ہے جب آپ کوئی غلط ڈیسیجن لیتے ہیں اور قوموں کو اس کی پھر سزا جو ہے وہ کاٹنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ لمحوں کی سزا تھی اور غلطی تھی، اور پھر صدیوں کی اس نے ہمیں سزا دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ بات سمجھ لی، سر سید احمد خان اس بات پر بالکل کلیئر ہو گئے، ان کو یہ بات ریئلائز بھی ہو گئی کہ اگر مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا ہے، اگر مسلمانوں کو خود کو اس کوگمائر، اس دلدل سے نکالنا ہے، تو اس کی صورت ایجوکیشن کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتی، اس کی صورت صرف اور صرف ایجوکیشن ہی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی وجہ سے جب وہ وزٹ انہوں نے کیا تو انہوں نے واپس آ کے خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان ہند کے نام سے ایک تنظیم بنائی، جس کا مقصد بنیادی طور پر یہ تھا کہ مسلمانوں میں ایجوکیشن کا رجحان کیوں نہیں ہے، اور مسلمانوں وہ کون سے اقدامات ہیں، وہ کون سے سٹیپس ہیں جن کو لے کر مسلمانوں کے مسائل جو ہیں اور وہ ان کا ایجوکیشن کی طرف رجحان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ آف MAO کالج، محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کے نام سے 1975 میں ایک اسکول ڈیولپ کیا۔ یہ اسکول بنیادی طور پر اس میں مذہبی تعلیم تھی، ٹھیک ہے، اس پہ ایمفیسائز بھی کیا جاتا تھا اور مذہبی تعلیم کو امپورٹنس بھی دی جاتی تھی، لیکن اس میں جو ماڈرن ایجوکیشن تھی نا وہ بھی بہت زیادہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پر بھی سٹریس اور ایمفیسائز دیا جاتا تھا، کیونکہ یہ دنیا اور دین کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کر رہے تھے، اور کسی بھی موقع پر یہ سمجھتے تھے کہ کسی ایک کی ایگنورنس بھی مسلمانوں کو زوال کا شکار کر سکتی ہے۔ اگر انہوں نے آگے بڑھنا ہے تو دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم میں بھی ان کی ترقی اور رفتار اور آگے بڑھنے اور کوشش اور تحقیق اور جستجو کا معیار وہی ہونا چاہیے، تبھی یہ پھر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ MAO کالج جو ہے 1975، اس کے لیے نارتھ بروک نے بھی 10,000 کا جو ہے ایک گرانٹ دی، ٹھیک ہے، اور محمد اینگلو اورینٹل اسکول جو ہے یہ 1975 میں کک آف کر گیا۔ اس کے لیے جو رسپانس تھا وہ بہت اچھا تھا، ٹھیک ہے، اور کچھ ہی ٹائم میں ان سے اسٹوڈنٹس جو تھے وہ 70 ہو گئے۔ 1977 میں MAO کالج جو ہے یہ MAO اسکول جو ہے یہ MAO کالج بن گیا۔ لارڈ لٹن نے اس کا فاؤنڈیشن سٹون رکھا، ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے پھر اس میں بہت سارے دفعہ سر سید احمد خان پر فتوے بھی لگے، کبھی ان کو کافر قرار دیا گیا، کبھی کیا قرار دیا گیا، کبھی کیا قرار دیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی کوشش، ان کی صحیح، ان کے آگے بڑھنے کی جو اسٹرگل تھی، اس کا بنیادی محور یہی تھا کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا مقام دوبارہ دلایا جائے، اور اس کے لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ انٹل اینڈ انلیس آپ جو کنٹمپرری نالج ہے اس کے ساتھ کنٹمپرری نالج کے ساتھ خود کو ہم آہنگی نہیں لائیں گے، ہم آہنگ نہیں کریں گے، you will not be able to meet the task and you will not be able to stand as a distinguished or respectable nation among global entities، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ کوششیں کی۔ بچے اب اس میں جو سب سے نیکسٹ بات جو تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی، وہ ہے اسٹیبلشمنٹ آف محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس۔ اینول ایجوکیشنل کانفرنس انہوں نے محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس منعقد کی، جس میں دو چیزیں یہ کہی جاتی تھی، ایک جو مسلمانوں کو تعلیمی مسائل ہیں ان کا کیا حل نکالا ہے، نمبر سیکنڈ اس کے لیے تجاویز اور پروگرس، ٹھیک ہے، کہ کیا کیا پروگرس ہوئی ہے۔
اس میں اینول میٹنگ منعقد کی جاتی تھی اور اس میں مسلمانوں کے لیے آگے بڑھنے کے راستے اور اسٹریٹجی کو مزید بہتر کہ وہ ریزلٹ اورینٹڈ ہو جائے، پروگرس اورینٹڈ ہو جائے، اس میں مزید آگے بڑھنا جو ہے وہ انشورڈ ہو جائے، ٹھیک ہے. کہیں بھی اس میں یہ جو مسلمانوں میں اسٹیگننسی آ گئی ہے، یہ رکاؤ کا جو رجحان آ گیا ہے کہ ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے ممکن نہیں ہو، ان کے لیے آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے اور خود پر مایوسی کی ایک لہر انہیں طاری کر دی ہے، اس کو کیسے الٹر کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس وجہ سے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ 1886 میں بچے کی ایک محمدن ایجوکیشنل کانفرنس اینول سٹارٹ ہوئی اور پھر اسی ایجوکیشنل کانفرنس کے سائیڈ لائن پر 1906 یعنی 20th کانفرنس جب اس کی ڈھاکہ میں تھی تو مسلم لیگ بنی، اس کو ہم پھر ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے. اب پولیٹیکل سروسز اور ٹو نیشن تھیوری، سر سید احمد خان کی ٹو نیشن تھیوری کو ہم پڑھتے ہیں. بچے ممبر آف لیجسلیٹو امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے ممبر ہونے کے ناطے انہوں نے مسلمانوں کے لیے اور خاص کر جو انڈین فارمرز تھے ان کے لیے بہت سارے اس میں جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورک آؤٹ کیے، تو یہ بھی ان کے پارٹ پر ایک پروگرس ہے. اب سر سید احمد خان اور ٹو نیشن تھیوری، بچے سر سید احمد خان ٹو نیشن تھیوری کے فاؤنڈر اور فادر کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے. ہی واز دا فرسٹ ون among the prominent Muslim leaders who declared that it will not be possible for Muslims to share country with Hindus. He was the first one. ٹھیک ہے، وہ پہلے تھے جنہوں نے اس بات کی نشاندہی کی prominent leaders میں سے، جو یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان اور ہندو دو علیحدہ قومیں ہیں، وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے. یہ اس میں ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امپورٹنٹ بات تھی، ٹھیک ہے. نمبر سیکنڈ جو بہت اس سے بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ شروع میں انیشیل سٹیجز پر انہوں نے جو ہے انہوں نے یہ ہندو مسلم یونٹی کے حامی تھے. یہ انڈیا کو ایک برائڈ کہتے تھے، دلہن، اور مسلمانوں اور ہندوؤں کو اس کی دو آنکھیں بتاتے تھے، ٹھیک ہے. شروع میں یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح بہت دفعہ علامہ اقبال نے بھی اپنی شروع کی پوئٹری میں اس طرح کہا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا، اور پھر وہ اس میں باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعد میں ان کو یہ بات ریئلائز ہو گئی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. مسلمان اور ہندو نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے کی مختلف قومیں ہیں، بلکہ بہت ساری معاملات میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے کے بالکل اگینسٹ ہیں. ان کے لیے کمبائن رہنا ناممکن ہوگا. اور اسپیسیفکلی 1867 میں جب بنارس میں اردو کے خلاف ایک تحریک سٹارٹ کی، اور جب آریہ سماج اور سنگھاٹن جیسی تحریکیں شروع ہوئی، آریہ سماج اور سنگھاٹن جیسی تحریکوں کا بنیادی مقصد ان لوگوں کو جو تاریخ کے کسی دائرے میں، جو تاریخ کے کسی ٹائم میں ہندو مسلمان ہو گئے تھے، ان لوگوں کو واپس ان کے دین کی طرف یا مذہب کی طرف لانا تھا بائی فورس، ٹھیک ہے. اب تو وہ پکے مسلمان تھے، ان کی کئی نسلیں اس میں گزر گئی تھی، لیکن ان کو واپس لانا تھا، یہ اپنی طرف سے یہ کوشش کر رہے تھے. اور بچے اردو کی جب مخالفت ہوئی، اب اردو ایسی زبان ہے نا کہ یہ ہندوستانی بھی اس کا کبھی نام پڑا تھا. یہ زبان جو ہے نا، اس کا کہیں بھی مسلمانوں کے اس کے ساتھ تعلق نہیں تھا. ہاں، دو اس کی باتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ یہ مسلمانوں کے دور اقتدار میں پہلی تھی، مسلمانوں کے دور اقتدار میں اس کو ڈیولپمنٹ حاصل ہوئی تھی، نمبر ون. باقی اس کے جو زیادہ تر الفاظ تھے، اس میں جو زیادہ تر ذخیرہ تھا، اس میں جو زیادہ تر ورڈز تھے، وہ ورڈز جو تھے مقامی زبانوں کے تھے، یعنی فارسی کے تھے، سندھی کے تھے، پشتو کے تھے، ٹھیک ہے. اور بہت ساری زبانیں اس میں، پنجابی کے تھے، بہت ساری زبانوں کے اس میں ورڈز شامل تھے، ٹھیک ہے. صرف تعصب اس وجہ سے اس سے تھی کہ یہ مسلمانوں کے دور میں پہلی تھی. باقی ہندی اور اردو سیم زبانیں ہیں، تھوڑا بہت سلائٹلی چینج ہو تو آپ کو پتا ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ہند کو اگر آپ دیکھیں تو گلیات کی ہند کو جو ہے وہ ہری پور کے ہند کو سے تھوڑی سی مختلف ہے. لیکن ان میں جو سب سے زیادہ جو ان کو تعصب تھا وہ یہ تھا کہ اس کو کیوں عربک اسکرپٹ میں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، عربک رسم الخط میں کیوں لکھا جاتا ہے. یہ سب سے بڑی کہ اس کی لکھائی جو ہے وہ عربک کے جیسی ہے. اب اگر ہندی کو آپ دیکھیں تو اس کی لکھائی چائنیز سے ملتی ہے یا وہ سنسکرت ہے بنیادی طور پر، ٹھیک ہے. تو یہ جو سب سے بڑی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے
پریشانی کی بات تھی یا جس چیز ان کو ہنٹ کر رہی تھی کہ جب ان پر مسلمان حکومت کر رہے تھے تب ان کے پاس یہ چوائس نہیں تھی کہ اس کو اپوز کریں. بٹ ود پیسج آف ٹائم جب مسلمان ڈکلائن کا شکار ہوئے تو اب ان کو بھی اپنے بہت بڑی 1000 سال تک غلامی کرنے کا جو ہے 1000 تک غلام رہنے کا اس کے جو جیلسی تھی اور یا جو سکور تھا اس کو سیٹل کرنے کا موقع مل گیا. ٹھیک ہے بچے. اب بچے امپورٹنٹ بات دوسری ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 1867 میں بنارس میں یہ تحریک شروع کی کہ قومی زبان جو ہے ہندی کو قرار دیا جائے. ٹھیک ہے. جب یہ انہوں نے تحریک شروع کی نا تو قائد اعظم جیسی شخصیات اس بات کو سمجھ گئے, ان کو یہ بات ریئلائز ہو گئی, سر سید احمد خان جیسی شخصیات اس بات کو سمجھ گئیں, ان کو یہ بات ریئلائز ہو گئی کہ چونکہ اتنا تعصب برا رویہ ہے, ٹھیک ہے, کہ صرف رسم الخط سیم ہونے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے اردو زبان کی مخالفت کر رہے ہیں, تو لہٰذا ان کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ اٹ ول ناٹ بی پاسبل فار مسلمس ٹو لیو ود انڈیا اور پرابلی ٹو شیئر کنٹری ود انڈیا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز تھی. ٹھیک ہے. اچھا, اب بچے اسی وجہ سے انہوں نے یہ کہا, ٹھیک ہے, کہ مسلمانوں کو علیحدہ ان کی سیٹس فکس ہونی چاہیے اور ان کی سیٹس ان کو اوپن کنٹیسٹ میں نہیں جانا چاہیے. جس بھی چیز میں وہ ہوگا تو اس کو ان کی سیٹس جو ہے وہ فکس ہونی چاہیے, ان کی سیٹس فکس ہونی چاہیے اور ان کو ہندوؤں کے ساتھ مقابلے میں نہیں ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, اور پھر انہوں نے سپریٹ الیکٹوریٹ کی بات اس طرح کی کہ انہوں نے کہا کہ مسلمان جو ہیں وہی صرف مسلمانوں